أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العظيم. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، اور بلند کیا ہم نے ان یہودیوں پہ طور کو ان سے عہد لینے کی وجہ سے. یہودیوں نے یہ عہد کی تھی کہ موسیٰ پہلے تو ہم فرعون کی غلامی میں تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، تو اب تو ہم آزاد ہیں، تو اب ہم کو کتاب چاہیے جس کے مطابق ہم زندگی گزاریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی، اللہ پاک نے تورات کتاب عطا فرما دی. جب تورات ان کے سامنے آئی تو انہوں نے پڑھا تورات کو، تو کہنے لگے جی موسیٰ تورات کے جو احکام ہیں نا یہ تو بڑے سخت ہیں، بہت مشکل ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے. ہاتھ کرے کر دے جواب دے دیے انہوں نے. اللہ پاک کو غصہ چڑھا، اللہ پاک نے ان کے اوپر سے طور کو پہاڑ کو اٹھا کے نا ان کے سروں پہ معلق کر دیا، لٹکا دیا، اور فرمایا کہ یا تو یہ عہد کرو کہ تورات کو پڑھیں گے عمل کریں گے، اگر نہیں تو یہیں سے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کے نیچے کچل دیے جاؤ گے، مار دیے جاؤ گے. تو انہوں نے جبراً مجبور ہو کے عہد کیا کہ نہیں یا اللہ اس کو تو ہٹا دے ہم سے پہاڑ کو، ہم تورات کو پڑھیں گے اور تورات پہ عمل بھی کریں گے. یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں تو زبردستی جائز نہیں ہے، زبردستی اللہ پاک کے حکم پہ عمل کرایا جائے جائز نہیں. یہاں زبردستی اللہ پاک کے حکم پہ عمل کرایا جا رہا ہے پہاڑ اوپر معلق کر کے. اس کا جواب یہ ہے کہ اپنی مرضی سے اللہ پاک نے ان کو تورات نہیں سی دی، انہوں نے مانگی تھی، مطالبہ کیا تھا، مانگ کر پھر عمل نہیں کیا، پھر یہ گرفت میں آ گیا. جب اللہ پاک سے کوئی چیز مانگی جائے پھر اس عمل نہ ہو تو پھر گرفت آتی ہے. اس لیے ان پہ گرفت آئی، مطالبہ کیا ہمیں تورات آئی، آ گئی تورات کتاب آ گئی تو گئی ہم سے عمل نہیں ہوتا، اس لیے ان پہ پہاڑ کو معلق کیا گیا. دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ زبردستی کسی کو اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا، اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا. زبردستی دعوت دو اس کو، اسلام کی دین کی دعوت دو. کافر کو زبردستی نہیں ہے، اس کو مار دو، اگر نہیں آئے گا تو پتہ کر دو، زبردستی نہیں ہے. لیکن جب آ جائے تو اسلام میں پھر اگر اللہ کا حکم عمل نہیں ہو پھر زبردستی ہے، پھر جبر ہوگا اس پہ. یعنی زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا. تو اگر کوئی مسلمان بن جائے، جب مسلمان ہو جاؤ تو پھر اللہ پاک کے حکم پہ عمل نہیں کرے گا کوئی، پھر اس پہ جبر ہوگا، زبردستی ہوگی. جیسے من بدل دین فقتلوا، کہ جو اپنے دین کو بدل دے تو کیا ہے، جو اس کو قتل کیا جائے گا، جبر ہے، اس کو زبردستی ہے. اسی طرح اگر کوئی مسلمان ہے تو چوری کر لی، اس کا کیا کاٹا جائے گا، ہاتھ کاٹا جائے گا، پھر جبر ہے. اس طرح کوئی مسلمان ہے، کوئی برائی کا مرتکب ہو گیا، شادی شدہ سے سنسار کیا جائے گا، پھر جبر ہے اگر وہ مسلمان ہو گیا. اور اگر غیر شادی شدہ تو 100 کوڑے لگیں گے. اسی طرح اگر کوئی شراب پی رہا ہے مسلمان، اس کو 80 کوڑے لگیں گے. جی حدیث میں آتا ہے کہ اگر بچہ 7 سال کا ہو پھر اس کو نماز کا حکم کرو، 7 سال سے پہلے نہیں نماز کا حکم. 7 سال کا ہو جائے بچہ پھر اس کو نماز پڑھو، نماز پڑھو. جب 10 سال کا ہو جائے نہیں نماز پڑھا، پھر مار کے نماز پڑھاؤ اس کو.
یہ جگہ ہے، یہ سب زبردستی. اور اگر کوئی مسلمان ہے یا کافر ہے لیکن اسلام کو مسلمان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہیں، مسلمان ہی کیوں نہ ہو یا کافر ہو، کوئی بھی ہو، اسلام کو مسلمان کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو ان کے ساتھ جہاد کیا جائے گا، جہاد کر کے ان کی جڑ کو کاٹ دیا جائے گا. اگر وہ امن سے رہ رہا ہے وہ کافر مشرک، اس پہ جبر نہیں ہے. تو اللہ پاک یہاں فرمانے کے ورفعنا فوقہم الطور بمیثاقہم، اور بلند کیا ہم نے ان یہودیوں پہ ان سے عہد لینے کی وجہ سے. کس کو؟ طور کو، پہاڑ کو اللہ کر دیا، عہد لیا ہے اللہ پاک نے ان سے. پھر انہوں نے عہد کیا لیکن بعد میں پھر توڑ دیے برکت. اور وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور کہا ہم نے ان کو یعنی یہودیوں کو داخل ہو تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے. یعنی جب تم نے بیت المقدس کی بستی میں داخل ہونا ہے نا تو دروازے سے جب داخل ہونا ہے بیت المقدس کے دروازے سے تم نے سجدہ کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس میں داخل ہونا ہے کہ اللہ نے تمہیں فتح دی ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوئے ہیں، بلکہ جیسے ہم بیٹھے ہیں نا اس طرح اپنی سرینوں کے بدل پیٹھوں کو گھسیٹتے ہوئے ایسے ایسے داخل ہوئے خدا کی اللہ پاک. پھر جب یہ داخل ہو گئے آگے گئے پھر ان پہ طاعون کی مرض مسلط کی اللہ پاک. جیسے ان پہ کیا کیا تھا؟ طور کو معلق کیا تھا. جب انہوں نے رات کو نہ مانا اور انہوں نے جب نہ مانا بد عہدی کی تو ان پہ کیا ہو؟ طاعون کی مرض مسلط ہوئی، بیماری. یہ طاعون کی مرض ایک بیماری ہوتی ہے نا انسان کی، مجھے گلٹی نکلتی ہے تھوڑی سی، یہ بڑھتی 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 چند گھنٹے بعد بندہ مر جاتا ہے. بہت مہلک مرض ہے یہ. اور پھر جہاں یہ آ جائے وہاں کثرت سے ہوتی. اب اس کی گلٹی نکلی جی 2 گھنٹے بعد اس کے نکل گئی، 3 گھنٹے بعد اس کے نکل گئی، آدمی مرتے ہی رہتے ہیں کثرت کے ساتھ. وہاں موتیں ہوتی ہیں. ہمارے بزرگ نے بتلایا کہ ہمارا گاؤں کا ہندوستان میں وہاں تھا ان کی مرض آ گئی جی. ایک مر گیا اس کو لے کے دفنانے، پتہ لگے وہ دوسرا ہی مر گیا بھائی جی. اس کو دفنانے لگے پتہ لگے وہ فلاں بھی مر گیا. تو لوگ دن رات میں دفنانے میں لگے رہے، کھانا پینا ہر شے ختم ہو گیا. گھبرا گئے لوگ 2-3 دن میں. یہ تو ہماری باری آ جائے مرو رہے ہیں سارے. پھر مولوی صاحب کی بارے کہتے ہو مولوی صاحب دسو ہم کیا کریں. مولوی صاحب نے کہا ایسے کرو کہ خیرات کرو، صدقہ کرو، اللہ کے نام پہ تقسیم کرو چیز. لوگوں نے کہا جی ہم تیار ہیں، چاول پکاؤ. بس یہ اتنا کہنا تھا مولوی صاحب کا. ایک کہنا جی چاول میرے ہیں صاحب، ایک کہنا جی بکرے میں پاؤں گا جی، دوسرا گھی میں ڈالوں گا جی، دوسرا جی. وہ کھانے والے کم چاول زیادہ، اتنی دیکھی پک گئی. تو پھر اللہ پاک نے اس بیماری کو ختم کر دیا. تو یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے کہا ان کو داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے. یہ سجدہ کرتے داخل اپنی سرینوں کو ایسے داخل ہوئے، جا کے داخل ہو اللہ پاک غصہ چڑھا. اللہ نے کیا کر دی؟ طاعون کی مرض وبائل پہ مسلط کر دی بیماری. 1 مرا 2 مرا ہزاروں مر گئے. کچھ لوگ کہتے 70,000 یہودی مر گئے اس وبائی مرض سے. اور وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے کہا ان کو کہ ہفتے میں زیادتی نہ کرنا. یہ بھی ہم نے کہا کہ ہفتے والے دن زیادتی نہ کرنا، شکار کر کے اللہ پاک کے حکم کو توڑ کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا کے اپنے نفسوں پہ زیادتی نہ کرنا. یہ بھی ہم نے کہا تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کہنے کے باوجود کیا کیا؟ پھر ہیلا نکالا انہوں نے. دریا کے کنارے کیا کر لیا؟ حوض گڑھے کھود لیے جی. ان میں ہفتے کے دن پانی چھوڑ دیتے تو مچھلیاں آ جاتی ہیں دریا میں، مچھلیاں آ جاتی ہیں اوپر مرد کر دیتے تھے. تو ہفتے کے دن کنڈیاں لگا دیتے تھے دریا میں، جال کھائیں گے تو ہفتے کے دن اوپر ہی مچھلیاں گرتی تھی. پانی بھی نظر نہیں آتی، اتنی مچھلی آتی تھی. ان پہ آتا ہی تھا. تو جال میں پھنس جاتے، کنڈیوں پر اتوار والے دن ہی کھا دیتے تھے. اللہ پاک ان کو غصہ چلا. اللہ پاک نے ان کو پھر بندر بنایا. اللہ پاک نے بندر اس لیے بنایا، یہ چلاک ہوتا ہے بندر. جانوروں میں جانور اور بھی ہوتے ہیں، یہ چلاک ہوتا ہے بندر. بڑی چلاکی ہے اس میں. تو انہوں نے چلاکی کے ذریعے اللہ پاک کے حکم کو بدلنا چاہا، چلاکی کر کے. اللہ پاک نے پھر کیا بنایا؟ چلاک بندر بنا دیا. اللہ پاک نے ان کو خنزیر بھی بنایا یہودیوں کو. اللہ پاک فرما رہے ہم نے کہا واسطے کی نہ جاتی کرو ہفتے میں. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے یہ ان سے پختہ عہد لیے تھے، پکے وعدے لیے تھے کہ تورات کو پڑھنا ہے، سمجھنے عمل کرنا ہے. پکا وعدہ لیا تھا. اور جب بیت المقدس میں داخل ہونا ہے دروازے سے پھر سجدہ کرتے ہوتا، یہ بھی ہم نے کہا تھا ان کو. اور تیسرا کہ ہم سے شکار نہیں کرنا، یہ ہم نے کہا تھا. لیکن کیا ہوا پھر؟
فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کی اپنے عہد توڑنے کی وجہ سے ان پہ اللہ کا عذاب آیا، ویسے نہیں آیا۔ انہوں نے توراۃ پہ عمل نہیں کیا، کیا ہوا؟ سروں پہ پہاڑ کو لٹکایا گیا، پھر کیا گیا؟ سجدہ کرتے داخل ہی ہوئی، طاعون کی مدد سے مرے۔ اور تیسرے ہفتے کے دن شکار منع کیا، شکار نہیں کرنا مچھلی کا، پھر اللہ پاک کے حکم کو توڑا، ان کو بندر بنا دی۔ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان کے اپنے عہد توڑنے کی وجہ سے یہ اللہ کے عذاب کی زد میں آئے، ویسے نہیں آئے ہیں یہ۔ اور وہ کفرہم بآیات اللہ، دوسری بات یہ کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا تورات کا، اس وجہ سے بھی ان پہ عذاب مسلط ہوا۔ اور تیسرے وقتلہم الانبیاء بغیر حق، انہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا، اس وجہ سے بھی اللہ کے عذاب کی زد میں آئے۔ اور وہ قولہم قلوبنا غلف، چوتھی بات یہ کہ انہوں نے کہا تھا ہمارے دل جو ہے پردے میں ہے، پردے میں ہے ہمارے دل، ہمارے دلوں میں پردہ ہے، دلوں میں دین ہے۔ مسلمانوں نے کہتے تھے کہ ہمارے دل پردے میں، تجھے جتنی مرضی تقریریں کر لگتے تو ہمارے دل تو محفوظ ہے، تمہارا دین ہی ہمارے دل میں آ سکتا اور ہمارا دین نکل نہیں سکتا۔ جیسے پیپسی کولا میں ہوتی ہے نا مور، باہر سے اسے اندر نہیں جاتی، اندر سے باہر نہیں آتی، ہمارے دلوں کے خلاف ہے، پردے جڑے ہوئے، تمہارا دین کیسے آ جائے گا ہمارے دل میں، اور ہمارا نکل نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ پردہ کوئی نہیں، اصل بات یہ ہے کہ بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، ان کے دلوں پہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے مور لگا دی ہے، مور لگا دی ہے، اس لیے ان کا کفر شرک نکلتا نہیں اندر سے، اور دین اسلام قرآن باہر سے اندر جاتا ہے، اس دلوں پر مور ہے۔ اور جب اللہ مہر لگا دے نا پھر اللہ ہی توڑے کوئی نہیں توڑ سکتا، یہ یاد رکھنا۔ اللہ مہر لگا دے، ٹھپا لگا دے، پھر اللہ ہی توڑ سکتا ہے اپنی لگائی کو مہر کو۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یہ بھی وہاں بھی آتا ہے۔ پھر کو نبی توڑ سکتا ہے نہ ولی اللہ کی لگائی ہوئی مہر کو ساری دنیا بھی مل کے توڑے، نہیں توڑ سکتی۔ اگر توڑ سکتے نبی تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کلمہ پڑھا لیتے، جو جی پڑھا نوح علیہ السلام کے بیٹے گرانے کلمہ پڑھا، زور لائے نہیں پڑھا۔ یا بنی ارکب معنا، او بیٹا کشتی میں آ جا، بار میں آ رہا ہے واقعہ ہے۔ یا بنی ارکب معنا، بچڑے آ جا، بنیا یہ تسخیر ہے، پیار کا لفظ ہے، جیسے آپ یہ پیار سے بچڑا کہتے ہیں، بجڑی کہتے ہیں۔ یا بنی ارکب، آ جا ہمارے ساتھ بیٹھ سوار ہو جا، لا تکون مع الکافرین، کافروں کو ساتھ نہ دے، مارا جائے گا۔ اس نے کہا جی ساوی الی جبل یاسمنی من الما، وہ دیکھ ابا پہاڑ دی اتنی چوٹی میں اتنے چڑھ جائے گا، وہ چلے گا مجھے پہاڑ پانی سے۔ نبی نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، بیٹا یہ آج بلندی یہ نہیں بچا سکتی پانی سے، یہ پانی کون سا اپنی مرضی سے چل رہا ہے، بلندی اس وقت بچاتی جب پانی اپنی مرضی سے چلے، یہ تو اللہ کی مرضی سے اسپیشل خاص پانی ہے، یہ وہاں بھی چلا جائے گا۔ وہ چڑھ گیا پہاڑ چوٹی میں، وہاں پانی چلا گیا۔ قرآن کہتا ہے وحال بینہم الموج، پیغمبر کا اصرار، بیٹے کا انکار جاری تھا۔ پیغمبر کہتے بیٹا آ جا، وہ کہتے نہیں آنا۔ وحال بینہم الموج، دونوں باپ بیٹا کے درمیان پانی کی موج حائل ہو گئی، ہلاکت کا پیغام لے کے آ گئی پانی کی موج۔ فکان من المغرقین، نبی کا بیٹا پانی میں غرق ہو گیا، نبی کے سامنے غرق ہو گیا۔ اگر کوئی اللہ کی لائی مور کو توڑ سکتے تو نہیں توڑتے۔ نوح علیہ السلام 950 سال اللہ کا دین بیان کیا، مار کھا گئے، پتھر کھا گئے، ایک بیٹے کو نہ ہدایت دے سکے نہ اللہ سے دلوا سکے۔ یہ بھائی یہ مورے لگائی جب لگ جاتی ہیں اللہ پاک کی طرف سے تو پھر اللہ ہی توڑے کوئی نہیں توڑ سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام آزاد نے کلمہ پڑھ لیا تھا، کیوں نہیں؟ بڑی تبلیغ کی نہیں پڑھا کلمہ۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ، نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ، اور اللہ کے نبی کا چچا کیوں جی ابو لہب، کون ہے یہ؟ چچا ہے نا، حقیقی چچا ہے، تو تھوڑی تبلیغ کی اللہ کے نبی نے اس کو، اللہ کی لگائی ہوئی وہ نہیں ٹوٹی۔ ابی طالب بڑی خدمت کی، اللہ کے نبی کا بڑا ساتھ دیا، لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ اگر اللہ کے نبی اللہ کی لگائی ہوئی گورے توڑ سکتے روڑے ہی رک جاتا، جھگڑے ہی مکے سے جالی نہ بڑھتا، نہ کوئی پتھر مارتا اللہ کے نبی کو، نہ کوئی شاعر کہتا، نہ مجنون کہتا، نہ کوئی ساتھی شہید ہوتے، نہ ساتھی شہید ہوتے، نہ جنگیں لڑنی پہتی، سب کو کلمہ پڑھا لیتے۔ اللہ کے نبی نے محنت کی ہے، تبلیغ کی ہے، مور اس کی ٹوٹی ہے جس کی مور اللہ نے توڑی ہے، جس کی مور اللہ نے نہیں توڑی اس کو کلمہ نصیب نہیں۔
اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے نبی ان کے دلوں میں ان کی کفر کی وجہ سے اصل بات یہ موریں لگا دی ہیں، ٹھپے لگ گئے، نہیں قرآن جا سکتا تو جب میں ٹھپا لگا دیا، ان کا کفر نکل نہیں سکتا اندر سے، وہ مور ٹوٹے تو کفر نکلے، مور ٹوٹے اندر سے باز قرآن ہے، مور اللہ کی لگی ہوئی ہے، فلا یؤمنون الا قلیلا، نہیں مان لاتے مگر یہ کم۔ عبداللہ بن سلام تھے، یہودی عالم تھے، یہ کچھ ان کے ساتھی تھے، بس یہ مسلمان ہوئے، بلکہ سب یہودی اس دور کے کافر رہے، مشرک رہے۔ اور فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے یہ اللہ کے عذاب کی طرف میں کفر کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرتے تھے، انجیل کا انکار کرتے تھے یہودی، اور وہ قولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور انہوں نے مریم صدیقہ پہ بہت بڑا بہتان لگایا تھا، اللہ اس کی وجہ سے بھی یہ مرے یہودی اللہ کے عذاب کی زد میں آئے۔ یہ نعوذ باللہ مریم صدیقہ کو پوری اور کہتے ہیں استغفر اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو ایک نجائز بچہ، کیونکہ جب ان کی شادی نہیں ہوئی یہ کہاں سے آ گیا، یہ کہتے تھے اللہ یوسف علیہ السلام پہ بہتان لگایا گیا، یوسف علیہ السلام پہ بہتان لگایا، تو اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اعلان ایک بچے سے کروایا، چھوٹے تھے بچے، شیر خار بچے، شیر خار بچے نہیں بولے، نہ کوئی بلا سکتا ہے، چھوٹا بچہ شیر خار دودھ پیتا ہے، وہ بلا سکتا ہے، وہ ڈاکٹر کو انجینئر کو سائنسدان اب بھی کوئی نہیں بلا سکتا، اب فیل ہے چھوٹا بچہ، لیکن اللہ بلا سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ بچوں کو بلا دے، جس چیز کو چاہے بلا دے، اور دن قیامت کے ہاتھ بولیں گے، ہاتھ پاؤں بولیں گے، جگہ بولے گی، مسجد بولے گی آپ کے حق میں، انشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ گواہی دے گی آپ کے حق میں، اللہ ادھر کیوں جا رہے، ٹھیک ہے گناہ گار یہ تو مجھے بات کرتے تھے، مجھ میں تیرا قرآن سنتے تھے، یہ یہاں کیوں جائے ادھر، یہ انشاءاللہ قد بڑھ کے کھلو جائے گی، مسجد بھی اللہ کا قرآن، بشرطے کہ جڑے رہو، شرط یہ ہے خلوص رکھے آپ، خلوص کے ساتھ اللہ گھر کو آباد کرو، قرآن سمجھو، انشاءاللہ یہ قرآن آ جائے گا، یہ مسجد آ جائیں گی آ کے۔ اب ہم اس کو دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم بخشے بخشائے ہیں، میں تو بھائی کر نہیں سکے، آپ کا پتہ نہیں، وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے کوئی گناہ نہیں ہے، میری کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، میں بھی نہیں کر سکتا، کہیں نہ کہیں آدمی ٹھوکر لگ ہی جاتی ہے، ٹھڈا لگ ہی جاتا ہے، پھسل ہی جاتا ہے بندہ کہیں نہ کہیں، صرف نبی گناہوں سے معصوم ہے، صحابہ محفوظ ہیں، نبیوں کو اللہ گناہ کے قریب نہیں جانے دیتا، گناہ کو اللہ نبی کے صحابہ کے قریب نہیں آنے دیتا، باقی کوئی دعویٰ کر سکتا کہ میں بخشا بخشایا۔ اس لیے دن قیامت کے اگر آپ جڑے رہے، اسی طرح وابستہ رہے خلوص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ یہ قرآن آپ کے ساتھ ہوگا، یہ اللہ کا گھر آپ کے ساتھ ہوگا، درمیان میں آپ ہوں گے، پھر اللہ کے نبی کی شفاعت بھی ہو جائے گی، قرآن کی شفاعت بھی ہو جائے، اللہ کا فضل بھی ہو جائے گا، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ خلوص شرط ہے، جڑے رہو، وابستہ رہو اللہ کے قرآن سے، انشاءاللہ اللہ آپ کو بار بار کہہ رہا دنیا میں اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اس کا رزق کٹے گا اللہ پاک انشاءاللہ، خلوص شرط ہے، خلوص کے ساتھ جڑو، دنیا میں دے گا اللہ، ہمیں تو دے دیا ہے الحمدللہ، ہمیں بڑا کچھ دے دیا ہے، یہ ہم بیٹھے ہیں قرآن کی برکت ہے، یقین جاتے ہیں یہ قرآن کی برکت ہے، اللہ نے ہمیں گھر بھی دے دیا ہے، یہ گھر اللہ پاک نے ان حضرات سے ہمارے نام لگوایا ہے، قاری صاحب یہ آپ کا ہم نے نہیں دیا، اللہ نے دیا ہے، دسو کسی مولوی نہ ہے کا دے پھر لے آپ، بڑی بڑی مسجدیں ہیں، اللہ نے دیا ہے، ہم نے قرآن کو نہیں چھوڑا، نماز کو نہیں، اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا، اللہ نے ہمیں کر دے دیا، یہ بھی اللہ نے ہمیں یہاں بٹھا دیا، اللہ ہم بیٹھے، اس لیے اللہ نے ہمیں اور رزق بھی دے رہا ہے اللہ پاک، معاف کرنا، ہم ہزاروں مولوی سے اس وقت کل کا پتہ نہیں، کل نے کسی نے دیکھی، آپ نے دیکھی کل کیا ہو جائے گا، کل کسی نے نہیں دیکھی، آج ہم الحمدللہ قرآن کی برکت سے اللہ گھر کی برکت، ہزاروں مولوی آگے الحمدللہ، عزت بھی الحمدللہ، سیدھے قرآن کی برکت، آپ بھی جڑیں گے اللہ رستے کھولے گا، رستے کٹے گا انشاءاللہ آپ کے لیے بھی، اللہ کو مشکل ہے، خلوص دیکھتا ہے اللہ، ایمان دیکھتا ہے، محبت دیکھتا ہے، میرے گھر کے ساتھ اور میرے قرآن کو کتنی کی محبت ہے، اس حساب سے انشاءاللہ اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ اس لیے بھائی یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اعلان اللہ پاک نے ایک بچے سے کروایا، اللہ اکبر کبیرہ۔ یوسف علیہ السلام کے دور میں قحط پڑ گیا، جو غلہ لینے گیا آئے دور دور سے آتے تھے،
تو ایک نوجوان بھی غلہ لینے کے لیے آیا، یوسف علیہ السلام کو غلہ دے دیا. تو عرض کی حضرت صاحب میرے پیچھے خاندان پڑا ہے، افراد بہت ہیں گھر میں تھے، اس سے نہیں میرا کچھ بڑے گا، اور غلہ چاہیے. یوسف علیہ السلام اور دے دیا اس کو. تو عرض کیا حضرت صاحب اگر مجھے پتہ لگ جائے نا میں کون ہوں تو آپ اس سے بہت خوش ہوں گے کہ کون ہے تو. اگر میں وہی بچہ ہوں وہ جب آپ پہ زلیخا نے القاع لگایا تھا، پھر آپ کی پاک دامنی گواہی میں نے دی تھی، میں وہ ہوں. اچھا وہ ہے تو بلے. اتنے خوش ہوئے یوسف علیہ السلام، اتنے اس کو 200 من گندم دی اور دینار لیے، بہت سینکڑوں کے حساب سے اس کو سونے کے، بہت اتنے خوش ہوئے. اللہ پاک نے وحی بھیجی، میرے یوسف اس نے ایک دفعہ تیری پاک دامنی کی گواہی دی، جو میری توحید کی گواہی ہر روز دیتا ہے میں اس سے کتنا راضی ہوں، میں اس سے کتنا خوش ہوں. ایک دفعہ تیری پاک دامنی کی گواہی دے دی، اتنا گلہ دے دیا اس کو، وہ جو ہر روز کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حج، جو میری توحید کی گواہی ہر روز دیتا ہے میں اس سے کتنا راضی ہوں، میں اس سے خوش ہوں. بھائیو الحمدللہ قرآن سے ہم مسئلہ توحید الحمدللہ اس کی زیادہ زور دے رہے تاکہ عقیدہ بن جائے. شرک سے اللہ بچا لے، بدعت سے اللہ بچا لے. اللہ توحید و سنت والا عقیدہ عطا فرمائے، اس لیے ہم اس کو زور دے رہے ہیں. اللہ پاک کو توحید بڑی پیاری ہے اپنی. ہاں نبی اتنے پیارے نہیں جتنی توحید پیاری ہے، یاد رکھنا. اگر نبی زیادہ پیارے ہوتے توحید سے تو اپنی توحید کے کسی نبی کو پتھر نہ اللہ مرواتا، کسی نبی کو شہید نہ کرواتا. اللہ کی توحید کی نبیوں کا شہید ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کو اپنے نبی پیارے نہیں، اللہ پاک کو جتنی اپنی توحید پیاری ہے. نبی بہت پیارے ہیں اللہ پاک کو، ساری مخلوق سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن اللہ پاک اپنی توحید نبیوں سے بھی زیادہ پیاری ہے. اس لیے توحید والے بن جاؤ. یہاں توحید سکھائی جا رہی ہے، الحمدللہ عقیدہ بنایا جا رہا ہے. کوشش کر رہے بنانے والا اللہ ہے. ہاں جی. مریم صدیقہ پہ الزام لگایا لوگوں نے. اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام سے بچپن میں ہی انی عبد اللہ، وہی یہودیوں میں اللہ کا بندہ، میری ماں کو پریشان کرتے ہو. آتانی الکتاب وجعل علی نبی، مجھ کو اللہ نے کتاب دی ہے، نبی بنایا ہے. بچے سے پاک دامنی کا اعلان کروایا. ایک حضرت جوید ہوئے ہیں اللہ کے بارے، ان پہ بھی الزام لگا تھا. اللہ پاک نے ان کی پاک دامنی کا اعلان بھی بچے سے کروایا. لیکن جب مدینہ کے منافقوں نے امی عائشہ پہ بہتان لگایا، اللہ پاک نے قانون بدل دیا. اللہ پاک نے کیا بدل دیا؟ قانون بدل دیا. کسی بچے سے شادی نہیں دلوائی، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب عائشہ کے بارے میں کوئی نہیں بولے گا، عائشہ کے بارے میں اللہ بولوں گا. اللہ گواہی دو، اللہ گواہی سبحانک ھذا بہتان عظیم. محبوب جس طرح میں اپنی توحید میں پاک ہوں، تیری عائشہ اپنے دامن میں پاک ہے. ھذا بہتان، یہ مراد کتے بھونک رہے، یہ بہتان ہے، یہ الزام ہے. بہت عائشہ صدیقہ نے دعا بڑی مانگی تھی اللہ کے دربار میں. دعا کہ اللہ پاک مجھے بہتان لگا، ان کو پتہ لگا کہ مجھے یہ بہتان لگ گیا ہے. پریشان ہوئی، اللہ کے دربار میں دعا مانگی کہ اللہ پاک، اللہ یہ دنیا والے تو مجھ سے ناراض ہو گئے، لیکن تیری رحمتوں کے سخاوتوں کے دروازے رات کو بھی بند نہیں ہوتے. اللہ تو غریبوں مسکینوں کا مینوں مددگار ہے، فقیروں محتاجوں کی ضرورتیں حاجتیں پوری کرنے والا ہے. اللہ تیرے محبوب کی عائشہ بھی اب تیرے دربار پہ آئی ہوئی ہے، اب اس کی پاک دامنی کا بھی اعلان کرنا ہوگا، اس کی آنکھوں کو پوچھنا ہوگا. اللہ یعقوب سے یوسف جدا ہوا، مجھ سے تیرا محبوب جدا ہو گیا، اپنے محبوب کو راضی کر دے. عائشہ صدیقہ کی دعا زمین پہ نہیں ٹھہری بلکہ آسمانوں کو چیر کر سیدھی عرش بری پہ پہنچی ہے. اسی وقت اللہ کے نبی کے وجود پہ کب کبھی تاریخ ہو گئی، پیشانی پہ پسینہ آ گیا، وحی کے آثار شروع ہو گئے. جب وحی آتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وزن پڑتا تھا، وحی کے آثار سے پیشانی پسینہ آتا تھا، کب کبھی تاریخ ہو گئی. اللہ کے نبی نے اپنی چادر سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا. ابو بکر صدیق ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں میری بیٹی کے حق میں کیا فیصلہ ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد ہمارے نبی نے چادر سے چہرہ ایسے باہر نکالا جیسے بادلوں سے 14ویں رات کا چاند نکلتا ہے. یا ابا بکر قد نزل فی بنتی کی کتاب اللہ، ابو بکر خوش ہو جا، میری بیٹی کے حق میں اللہ کا فرمان آ گیا ہے. اور میری رمضان عائشہ سے کہہ دے کہ اب غم کے بادل چھٹ گئے ہیں، رونا بند کر دے، تیرے آنسو کو اللہ نے صاف کر دیا ہے. یہ بھی کہنا خود نہ آئے، میں خود لینے آ رہا ہوں. تو عائشہ صدیقہ کی والدہ نے کہا بیٹی
اللہ کے محبوب تجھے تیرا خامد لینے آ رہے، اٹھ کے مسکرا کے استقبال کر اپنے خامد کا. فرمایا نعم لا اشکر، یہ بخاری شریف ہے، لا اشکر الا للہ، اپنے والد کا شکر ادا نہیں کروں گی، تیرا شکر ادا نہیں کروں گی، اپنے خامد کا شکر ادا نہیں کروں گی، میں سب سے پہلے اپنے اس مالک کا شکر ادا کروں گی جس نے عرش بری سے میری صفائی کا اعلان کیا. میاں شاہ کے حق میں قرآن نازل فرمایا. قرآن میاں شاہ فرماتے مجھے امید نہیں تھی بھی اتنا میرے حق میں اللہ اپنے نبی کو تسلی دے دے کہ وہ وہی کہہ رہی ہے میری پاک دامن علام کھول جائے، مجھے یہ میرے حق میں قرآن 18 آیتیں آ جائیں گی. یہ ہے اللہ یاری کا کرے گا بڑا پکا ہے، وہ مانگے تو صحیح، کو بنے تو صحیح. اللہ پاک دیکھو اللہ پاک رحمت سے کہہ دے بات 18 آیتیں قرآن کی میاں سے حق میں نازل ہوئی ہیں. اب جب تک قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا ساتھ یہ میاں سے صدیقہ کے عظمتوں کا اعلان بھی ہوتا رہے گا. تو اللہ پاک فرما رہے کہ انہوں نے کیا کہا، مریم صدیقہ پہ بہت بڑا بہتان لگایا، اس وجہ سے بھی یہودی مرے، ان پہ اللہ کا عذاب آیا. اور وہ قولہم، اس وجہ سے بھی یہ مرے، انہوں نے کہا کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ بن مریم کو، اس وجہ سے اللہ نے قتل نہیں کیا، پروگرام بنایا منصوبہ بنایا چل، لیکن یہی کا نام عیسیٰ کو قتل کر دیا. عیسائی بھی یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اسکول بھی چڑھ گئے، ہمارے گناہوں کا کفارہ دے گئے، ہم جو چاہے کریں بچے بچائیں، ان کا یہ کیا ہے بس جو مرضی کرے ہم، بس وہ سوری چڑھ گئے، ہمارے گناہ صاف ہے پاک ہے بس. کتنی غلط بات ہے، کرے کوئی پر ایک گناہ کوئی کرے سزا کس کو ملے، عقل کے بھی خلاف ہے. اور کہا انہوں نے بے قتل کیا ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو. عیسیٰ علیہ السلام کے دو نام ہیں، مسیح اور عیسیٰ. مسیح بھی کہا جاتا ہے ان کو، عیسیٰ بھی. مسیح لفظ یہ سیاحت سے ہے، سیاحت یہ کہتے ہیں سیاح آئے ہوئے سیاح پھرنے کے لیے سیر کرنے، باہر ملکوں میں سیاح، اس کو سیاح کا مانا چلنا پھرنا، سیر و سیاحت کرنا. یہ چلتے رہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام، ان کے شہید کرنے کے لیے یہودی کے پیچھے لگے ہوئے تھے. آج یہ کہیں کل کہیں صبح کہیں رات کی سب تبلیغ کرتے تھے، ان کا کوئی مستقل کر نہیں تھا، چلتے رہے، اس لیے ان کو عیسیٰ مسیح کہا گیا ہے. اور لفظ مسیح جو ہے یہ مسح سے بھی نکلا، مسح کا مانا ہاتھ پھیرنا ہے، پوچھنا. تو اللہ کا نام لے کے جس کوڑی کے حضور پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے وہ کوڑی سے رک کر دیتے تھے. اللہ پاک جس کی آنکھوں پہ مادہ اندھا ہوتا ہے اس کی آنکھوں پہ اللہ کا نام لے ہاتھ پھیرا، اللہ اس کو دلائیے تھا، اس لیے ان کو مسیح کہا جاتا ہے. عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم جو اللہ کے رسول تھے، وما قتلوہ، اللہ پاک فرمایا انہوں نے قتل نہیں کیا عیسیٰ کو، وما صلبوہ، نہ سولی دیا انہوں نے، ولکن شبیہ لہم، ان کو شبہ میں ڈال دیا. یہودیوں نے قتل کیا ہے نہ سولی دیا عیسیٰ کو، بلکہ کیا ہوا ان کو شبہ میں ڈال دیا ہے. 4000 یہودی آ گئی عیسیٰ علیہ السلام کے گھر میں محاصرہ کر لیا جہاں سے عیسیٰ علیہ السلام. تو ایک آدمی نا عیسیٰ علیہ السلام میں بہت ہی مخالف تھا، بہت تکلیف دیتا تھا، اس کو گال کر تو قتل کر دیا عیسیٰ. تو یہ اندر گیا ہے قتل کرنے کے لیے، اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اور اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بدل دیا. اللہ پاک نے اس کو باہر آ کر یار اندر سے کوئی نہیں عیسیٰ. لوگوں نے کہا تو ہی عیسیٰ اور کون ہے عیسیٰ؟ میں تو نہیں عیسیٰ، تو ہی. اور سب شکل اللہ پاک نے اس کو دے دی عیسیٰ کی. انہوں نے اپنے آدمی کو قتل کر دیا. یہ شعبے میں ڈال دیا گیا. وہ شعبے میں بڑے ہوئے ہوتی اس دور سے اب چاہتے کہ اگر ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا پھر ہمارا آدمی کہاں گیا بھیجا تھا، اپنے آدمی کو قتل کیا عیسیٰ کہاں گیا، اسی میں سے نکلے، شعبے میں ڈال دیے گئے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جن لوگوں نے عیسیٰ کے بارے میں قتل کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ عیسیٰ کے بارے میں وہ شک میں پڑے ہوئے. بعض یہودی کہتے تھے کہ جی ہم نے ان کو قتل کیا ہے، کئی عیسائی کہتے ہیں جی ہم نے ان کو قتل کیا ہے، اللہ قتل کوئی نہیں ہوئے جی. اسی طرح شک میں پڑے. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کو عیسیٰ قتل کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. إِلَّا اتِّبَاعًا، کیا ہے کہ گمان کی اتباع کرتے ہیں، دین میں جو بات آ گئی بس اس کے پیچھے ہوگی، بس یہ ان کی بات. اور عیسیٰ قتل کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں دی، کوئی تصدیق نہیں، کوئی دلیل نہیں کی بات، صرف گمان ہے، گمان کے پیچھے چل پڑے. وما قتلوہ یقینا، اور نہیں قتل کیا انہوں نے عیسیٰ کو یقینی قتل نہیں کیا، یقینی طور پر قتل نہیں کیا جیسے کہتے ہیں. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے. وکان اللہ عزیز حکیم، اور ہے اللہ غالب حکمت والا. اللہ کیا ہے؟ غالب بھی ہے اور کیا ہے؟ حکیم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. اگر کسی کا نام عبد العزیز ہے تو اس کو عبد العزیز کہو، عزیز نہ کہو. عزیز کون ہے؟ اگر کسی کا نام عبد الحکیم اس کو عبد الحکیم کہو، حکیم کے بندے. حکیم کون ہے؟ اللہ کی صفت ہے، اللہ حکیم.
حکیم بندہ نہیں حکیم ہو سکتا، عزیز غالب بندہ نہیں ہو سکتا۔ غالب کون ہے؟ عبدالعزیز کو، عبدالحکیم کو۔ اللہ عزیز ہے، غالب ہے، کیا مطلب؟ سب مغلوب ہے، اللہ کیا ہے؟ غالب ہے۔ بڑی کوشش کی اسے قتل کر لیا جائے لیکن قتل نہ کر سکے، اللہ بچانا چاہتا تھا، وہ قتل کرنا چاہتے، جو کامیاب کون ہوا؟ اللہ غالب ہے، اللہ کا امر غالب آیا، وہ سب یہودی مغلوب کر دیا، اللہ نے بچا لیا۔ حکیمہ اوپر اٹھایا، اس میں کیا حکمت ہے یہ اللہ کو پتا ہے۔ آسمان پہ اٹھا لیا، یہ حکیم ہے اللہ، حکمت اس میں کیا ہے؟ آسمان پہ اٹھا لیا اللہ پاک۔ زمین پہ بھی کوئی حفاظت کا انتظام کر سکتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا زمین پہ بھی انتظام ہو سکتا تھا، لیکن اللہ پاک نے کیا کیا ہے؟ اوپر اٹھا لیا۔ اس میں کیا حکمت ہے اللہ جانتا ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی کا مکے میں حفاظت کا انتظام ہو سکتا تھا، ہر غیر شہر ہے، لیکن اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ یہ مکہ چھوڑو، کہاں جاؤ؟ مدینے جاؤ۔ اس میں کیا حکمت ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام بابل کو چھوڑے کہاں گئے ہیں؟ ملک شام میں گئے، فلسطین میں، وہاں گئے، تو اللہ پاک بابل شہر میں بھی انتظام کر سکتا تھا۔ حکم یہ ہو کہ بابل کو شہر کو چھوڑے کہاں جاؤ؟ شام میں، فلسطین میں جاؤ۔ اس میں کیا حکمت ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا انتظام ان کے گھر میں کر سکتا تھا، قادر ہے، لیکن کیا کہا؟ موسیٰ کی والدہ اس کو صندوق میں رکھ کے دریا میں ڈال دے، پھر دیکھ میں حفاظت کیسے کرتا ہوں۔ اس میں کیا حکمت ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ عزیز حکیم، اللہ کیا ہے؟ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ کوئی فعل بھی، کوئی کام بھی اللہ پاک کا حکمتوں سے خالی، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے وہ ہمارے اپنے دماغ کا قصور ہے۔ پہنگا نہیں، پہنگا اس کو ایک چیز کی دو نظر آتی ہے، وہ چیزیں دو نہیں ہوتی، اس کے دماغ کا قصور ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی کوئی آیت کوئی حکم ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، ہمارے اپنے دماغ کا قصور ہے۔ اللہ پاک کے ہر کام میں حکمت ہے، کوئی فعل بھی اللہ پاک کا حکمت سے خالی نہیں۔ اللہ ورفعنا فوقهم الطور، اور بلند کیا ہم نے اوپر ان کے طور کو، ان سے آج لینے کی وجہ سے وقلنا لهم ادخلوا سجدا، اور کہا ہم نے واسطے ان کے داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، قلنا لهم لا تعدوا في السبت، کہا ہم نے واسطے ان کی نہ جاتی کے وقت میں، واخذنا منهم ميثاقا غليظا، لیا ہم نے ان سے پختہ عہد، فبما نقضهم ميثاقهم، ان کے اپنے عہد توڑنے کی وجہ سے ہی اللہ کی عذاب کی سزا بھی آئے گی ہوگی، اور کفر کرنا ان کا اللہ کی آیات کے ساتھ، اور قتل کرنا ان کا نبیوں کو ناحق، اور کہنا ان کا ہمارے دل کیا ہے؟ پردے میں۔ اس قسم کی خواص انہوں نے کی، اللہ کا عذاب ان مسلط ہوا۔ بل طبع اللہ، بلکہ ایک اور لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پہ، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون، پس نہیں مان لاتے ہوتی مگر کام، وبکفر، ان کا کفر کی وجہ سے، اور کہنا ان کا، اور مریم صدیقہ میں ایک بہت بڑا بہتان ہے، اس کی وجہ سے بھی اللہ کے عذاب کی زد میں آئے، اور کہنا ان کا بے شک قتل کیا ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو، جو اللہ کے رسول تھے، کہ ہم نے اس کی وجہ سے مرے گی ہوگی۔ وما قتل، اور نہیں قتل کیا انہوں نے عیسیٰ کو، نہ سولی دیا انہوں نے، لیکن شبہ میں ڈال دیا ان کو۔ ان الذین اختلفوا، اور بے شک جن لوگوں نے اختلاف کیا عیسیٰ کے بارے میں، وہ عیسیٰ کے بارے میں شک میں ہے، ما لہم بہ من علم، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے کوئی علم نہیں ہے، کیا ہے ان کے پاس؟ الا اتباع الظن، غبار کی، غبار اتباع غبار کی، ذہن میں جو غبار خیال ہے اس کے پیچھے چلتے، یہ ان کے پاس۔ وما قتلوہ یقینا، اور نہیں قتل کیا نہیں عیسیٰ کو یقینی طور پر، وہی قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ، بلکہ اٹھا لیا اس کو اللہ نے اپنی طرف سے۔ قال اللہ عزیز حکیم، اور اللہ ہے غالب۔